السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سید ثقلین شہزادی کا سلام عرض ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی مصیبتوں سے بچائے، ہر دکھ درد کو دور کرے اور آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے ہر قسم کی نظر بد کو اتارنے کے لیے اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے۔ ناظرین، نظر بد کا لگنا ایک حقیقی عمل ہے۔ کچھ لوگ نظر بد کا مذاق اڑاتے ہیں اور نظر بد پر یقین نہیں رکھتے، لیکن نظر بد سے متعلق کتابوں میں احادیث موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد واقعی میں لگتی ہے اور کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2188 ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اسی طرح کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ کی کتاب، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ ناظرین، نظر بد انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے اور انسان اپنی صحت اور کاروبار میں نقصان اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ جس انسان پر نظر بد کا اثر ہوتا ہے، وہ جتنے مرضی نئے کاروبار شروع کر لے تو اس کو نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے، یا پھر جتنی بھی میڈیسن یا اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے بھی اپنا علاج کروا لے تو وہ عارضی طور پر تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کی پھر سے وہی حالت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے کاموں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو، کیونکہ جس شخص کے پاس وہ نعمت نہیں ہے وہ تم سے حسد کر سکتا ہے۔ اور ناظرین، حسد کی وجہ سے ہی ایک انسان کی دوسرے انسان کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ نظر بد کی نشانیاں ہیں کہ سر کا چکرانا، صحت کا خراب رہنا، لیٹے ہوئے چارپائی پر یا بیڈ کو ہلتا ہوا محسوس کرنا، کاروبار میں بار بار نقصان ہونا، سوتے ہوئے جھٹکے لگنا، اور بچوں میں بچے کا زیادہ روتے رہنا، بار بار بیمار ہونا، بچے کی طبیعت میں چڑچڑاپن یا بات بات میں غصہ کرنا۔ ان نشانیوں میں سے اگر کوئی بھی نشانی ہو تو نظر بد کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، جو نقش میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی نظر بد کا اثر بھی جاتا رہے گا اور آپ آئندہ بھی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ تو کیا ہے اس نقش کو استعمال کرنے کا طریقہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل سید ثقلین شہزادی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جی تو ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے ایک کپڑے کا پٹی نما لمبا پیس لینا ہے۔ پیس کی چوڑائی 2 یا 3 انگشت ہو جائے، لیکن اس کی جو لمبائی ہے وہ آپ کے قد کے برابر ہونی چاہیے، یعنی اپنے قد کے برابر آپ نے اس کپڑے کو پیمائش کر کے کاٹ لینا ہے۔ اس کے بعد اس کپڑے کو آپ نے اپنے سر پر 7 مرتبہ گھمانا ہے۔ 7 مرتبہ گھمانے کے بعد اس کپڑے کے پیس کو آپ نے زمین پر رکھ کر آگ لگا کر جلا دینا ہے۔ ایسا کرنے سے نظر بد کے اثرات میں کمی واقع ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے یہ نقش لکھنا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ نقش آپ نے صاف سادہ کاغذ پر پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر لکھنا ہے۔ کالے رنگ کی سیاہی والے پین سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ آپ نے ایک مستطیل شکل کا خانہ بنا لینا ہے۔ اس کے بعد سب سے اوپر آپ نے اعداد میں لکھنا ہے 786۔ اس کے بعد آپ نے خانے کے اوپر دائیں طرف لکھنا ہے یا حیو۔ اس کے بعد بائیں طرف آپ نے لکھنا ہے خانے کے اوپر یا قیوم۔ اس کے بعد آپ نے خانے کے اندر یا حفیظ
9 مرتبہ لکھنا ہے، جیسا کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے 9 دفعہ یا حفیظ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حق 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 3 مرتبہ اس کھانے کے دائیں طرف اور 3 مرتبہ ہی کھانے کے بائیں طرف لکھ لینا ہے۔ یہ نقش آپ نے 2 لکھنے ہیں۔ 2 نقش لکھنے کے بعد آپ نے ایک نقش کو پانی سے بھری ہوئی بوتل کے اندر ڈال دینا ہے اور اس بوتل میں سے آپ نے 10 دن تک لگاتار تھوڑا تھوڑا کر کے پانی روزانہ پینا ہے، اور دوسرے نقش کو آپ نے فولڈ کر کے موم جامع کر کے کور میں ڈال کر کالی ڈوری میں پرو کر اپنے گلے میں پہن لینا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے طریقہ۔ تو انشاءاللہ تعالی اس نقش کے استعمال سے جتنی بھی پرانی سے پرانی نظر بد ہوگی اس کا اثر جاتا رہے گا اور آپ ہر کسی کی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو ناظرین، یہی تھی آج کی ویڈیو۔ چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔